گھوڑا کہاں لکھا ہے، ماتم کہاں لکھا ہے، کڑی پہننا کہاں لکھا ہے؟ یہ سارے سوالات آپ نے کیے، ہم نے فراق دری سے جواب دیے۔ اب ربیع الاول میں آپ تھوڑی محنت فرمائیے گا، زحمت کیجئے گا۔ آپ ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا، کس کا کلمہ پڑھتی تھی؟ اگر آپ کہیں گے نبی کا، تو آپ نے تو خود ہی کہا ہے کہ نبی تو 40 سال تک نبی نہیں تھے، 40 سال تک نبی نہیں تھے۔ تو جب نبی خود نبی نہیں تھے تو اس نے کس کا کلمہ پڑھا؟ اگر آپ کہیں اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو پھر بھی نبی کو دودھ پلا دیا، تو پھر میں فوراً قرآن کی آیت مولوی کے گلے میں پھندا بنا کے ڈال دوں گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ۔ شرم کر، موسیٰ نوکر ہے، یہ سردار ہے، ریت ہے، یہ آقا ہے۔ حضرت موسیٰ نے تو کسی دائی کا دودھ نہیں پیا، یہ تراشے گئے کردار تھے، یہ آل محمد کے خلاف کردار بنائے گئے، کیونکہ اگر لکھ دیتے کہ حلیمہ نے نہیں پالا تو پھر بتانا پڑتا کس نے پالا۔ وہاں پہ ایک مومن تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا میری بیٹی جو کہ دین کی بڑی پابند ہے، تو ہم جب سپر مارکیٹ جاتے ہیں تو وہاں پر اس کو چاکلیٹس کھانے کا شوق ہوتا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ چاکلیٹس کھائے، اور واقعا یہ بہتر نہیں ہے بچے کے لیے۔ جتنا جنک فوڈ آپ اس کو دیں گے اتنا زیادہ ہائپر ہوگا وہ، جتنا جنک فوڈ بچے کو آپ دیں گے اتنا زیادہ وہ شہوت میں بھی مبتلا ہوگا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ یہ کچھ کی پوائنٹس ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بچے کی جو شہوت زیادہ جلدی بڑھتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم بہت زیادہ جنک فوڈ دیتے ہیں اور وہ ہائپر بھی اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ چاکلیٹ کھائے۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ حلال نہیں ہے چاکلیٹ، تو وہ اتنی دین کی پابند ہے، اس نے کہا اچھا حلال نہیں ہے تو میں نہیں کھاؤں گی، جبکہ اس میں حلال حرام کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اگر کھلا دیں تو شاید یہ زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ جب 2-3 سال بعد اس کو یہ پتا چلے گا کہ نہیں یہ تو چاکلیٹ تو حلال تھی، یہ تو میرے بابا نے ویسے ہی کہا تھا، تو آپ نے جو اس کو صحیح بتایا ہے اس پہ یقین رہے گا اس کا۔ جب ہم نے بچے کے ساتھ اگر جھوٹ بولا ہے، کئی مرتبہ جھوٹ بولا ہے، اس کے بعد ہم کہیں گے کہ بچہ آپ نماز پڑھو گے تو اللہ ثواب دے گا، اس کو یقین رہے گا اس پر۔ دنیا کی بات پہ یقین نہیں رہے گا تو ہمیں اس کی آخرت کی بات پہ بھی یقین نہیں رہے گا۔ ہم کہیں گے بیٹا قرآن پڑھو تو ثواب ملے گا، وہ کہے گا پتہ نہیں یہ صحیح بول رہے نہیں بول رہے۔ اگر علی علی کرنے سے لوگ مجھے شیعہ کہتے ہیں تو مجھے 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ شیعہ بننا پسند ہے، کیونکہ امام شافعی نے فرمایا تھا کہ اگر میں علی کی محبت میں شیعہ بھی بن جاؤں، دنیا مجھے شیعہ بھی کہہ لے، تو میں دنیا کا سب سے بڑا شیعہ ہوں۔ بولو علی۔ تیرے 5ویں امام سے بندے نے پوچھا دین کیا ہے؟ دین 5 چیزوں کا نام۔ اچھا مولا کون سی؟ 5واں امام فرماتے ہیں پہلی چیز دین میں قیام الصلاۃ، نماز، روزہ، حج، زکات، علی کی ولایت۔ اس نے کہا زیادہ ضروری کیا ہے؟ کہا علی کی ولایت۔ اس نے کہا واہ واہ واہ، نماز اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کا ہے وہ ہلکا ہو گیا، زکات اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی، حج اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی، تیرے دادے کی ولایت بھاری ہو گئی۔ امام نے فرمایا نماز سفر میں کسر ہو جاتی ہے، روزہ مریض کو معاف ہو جاتا ہے، زکات غریب پہ واجب کوئی نہیں، حج پہ مسکین نہ جائے، اور علی کی ولایت امیر پہ بھی واجب غریب پہ بھی واجب ہوتی ہے۔ شیطان بھی آواز دے رہا ہے اور وقت کا امام بھی آواز دے رہا ہے، آوازیں دونوں آ رہی ہیں۔ آپ کے پاس ایک ڈیوائس ہے اور آپ اس ڈیوائس میں وہ آوازیں جو اس ہوا میں ہیں وہ سننا چاہتے ہیں۔ اس ڈیوائس کے اندر ایک ایسا ٹرانسمیٹر ہے کہ جو ان آوازوں کو کیچ کر کے آپ کو سنا سکتا ہے، لیکن اس ڈیوائس کو آپ ہاتھ میں پکڑیں گے تو وہ کیچ نہیں کرے گا۔ آپ نے اس کی فریکوینسی کو سیٹ کرنا ہے، جیسے جیسے آپ سیٹ کریں گے تو جیسے ہی اس کی فریکوینسی اس کے ساتھ ملے گی، آواز آپ کو کلیئر سنائی دینی شروع ہوگی۔ امام کی آواز آ رہی ہے، ہماری فریکوینسی سیٹ نہیں ہے، وہ آواز آ رہی ہے۔ صدا امام تو موجود ہے، امام کی آواز تو کائنات میں موجود ہے، حجت ہے زمین۔ اسے کہا مولا اس تیری جدہ کے دشمن پہ تبرہ کرنے کا اور اجر کیا ملتا ہے؟ فرمایا جب کوئی خلوص نیت سے صبح کو اٹھ کے میری دادی کے دشمن پہ لعنت کرے، اللہ بدی والے فرشتے کو کہتا ہے آج کوئی خطا کرے تو لکھنا